بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی اسلامک ایڈوائزر میں آپ کو خوش آمدید۔ استعمال شدہ پانی کا حکم۔ اگر غسل واجب ہو اور نہاتے وقت جسم سے پانی کی چھینٹیں کپڑوں پر پڑ جائیں یا بالٹی کے پانی میں گر جائے تو کپڑے اور پانی پاک سمجھے جائیں گے یا ناپاک؟ جواب: نجاست دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو ظاہری ہوتی ہے جیسے بول براز اور خون وغیرہ، اور دوسرا باطنی نجاست جس میں ظاہر میں تو کوئی ناپاکی یا گندگی نہیں ہوتی لیکن ازروِ شریعت اس پر ناپاکی کا حکم لگایا جاتا ہے، جیسے احتلام یا بیوی سے صحبت و تعلق کے بعد سارے جسم کا ناپاک ہو جانا، یا کسی ناقض وضو کے پیش آنے کی وجہ سے وضو کا ٹوٹ جانا اور وضو کرنے تک آدمی کا ناپاک رہنا۔ ظاہر ہے غسل واجب ہونے کی صورت میں بظاہر آدمی کے سارے جسم پر کوئی ناپاکی یا نجاست لگی نہیں رہتی، اسی طرح اعضائے وضو پر بھی کوئی ظاہری نجاست نہیں ہوتی، لیکن شریعت نے انہیں ناپاک قرار دیا اور وضو و غسل کے ذریعے پاکی کا حکم دیا۔ ظاہری نجاست دور کرنے کے لیے جو پانی استعمال کیا جائے وہ بہرحال ناپاک ہوتا ہے، جیسے بدن یا کپڑوں پر خون یا پیشاب وغیرہ لگا ہوا ہے، پھر اسے پانی سے دھو کر پاک کیا گیا اور وہ استعمال شدہ پانی کسی جگہ جمع ہو گیا تو وہ ناپاک سمجھا جائے گا۔ بے احتیاطی سے وہ کسی پاک پانی میں پڑ جائے یا پاک کپڑوں پر یا بدن پر تو وہ پانی نیز بدن اور کپڑوں کا اتنا حصہ ناپاک ہو جائے گا، اس لیے کہ نجاست ظاہری کے ازالے کی وجہ سے وہ استعمال شدہ پانی بھی ناپاک ہو گیا، لیکن جس پانی سے باطنی نجاست دور کی جائے، یعنی جو وضو یا غسل میں استعمال کیا جائے، چاہے غسل واجب ہو، وہ پانی پاک ہی رہتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا، البتہ اس سے دوبارہ پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا نہاتے وقت جسم سے پانی کی چھینٹیں کپڑوں پر پڑ جائیں یا پاک پانی میں گر جائیں تو اس سے کپڑے یا پانی ناپاک نہیں ہوتے، البتہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جسم سے ظاہری نجاست دور کر دی جائے، اور غسل کا بہتر طریقہ بھی یہی ہے کہ جسم پر اگر ظاہری نجاست لگی ہو جیسے منی وغیرہ، پہلے اس حصے کو دھو کر پاک کر لیا جائے، پھر سارے بدن سے پانی بہایا جائے، اب یہ پانی ناپاک سمجھا جائے گا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے پر ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔